میرے چینل پر خوش آمدید۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ مبارک ہو تمام والدین کو اور تمام بچوں کو کہ ہمارے سکولز کھل چکے ہیں اور بچے ہمارے واپس تعلیم کی طرف لوٹ چکے ہیں۔ اسکول بہت اچھے طریقے سے ایس او پیز کو فالو کرتے ہوئے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں، اور ان کی کوشش یہ ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ اس وائرس سے محفوظ رہیں۔ لیکن ابھی میں نے کچھ ایسی باتیں دیکھیں کہ والدین کچھ کنفیوژن کا شکار ہیں، اس میں کچھ ہماری اس فیک نیوز کا بھی ہاتھ ہے، جس میں کچھ لوگ بغیر سوچے سمجھے سوشل میڈیا کا غلط استعمال کرتے ہوئے ایسی نیوز دے دیتے ہیں کہ جس سے والدین پریشان ہو جاتے ہیں، اور ان کو یہ لگتا ہے کہ شاید اسکول پھر سے بند ہو جائیں گے اور پھر سے ان کا جو بچوں کا تعلیمی سلسلہ ہے وہ رک جائے گا۔ تو میں والدین کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ تعلیمی سلسلہ انشاءاللہ تعالی اب چلتا رہے گا۔ ہاں، ابھی اس پالیسی پر عمل کیا جا رہا ہے کہ جہاں پر اگر کوئی کیس آتا ہے تو وہاں پر وقتی طور پر اس اسکول کو کلوز کیا جاتا ہے، اور ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے ایس او پیز کو ٹھیک کریں۔ وہاں پر جو بھی اگر غلط کوئی سچویشن ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اس کو کچھ دنوں کے لیے بند کر دیا جاتا ہے، لیکن یہ تمام اسکولز پر لاگو نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اس میں آپ کے تعاون کی ضرورت ہے کہ آپ اسکول کے ساتھ تعاون کریں، اپنے بچوں کو پراپر طریقے سے ماسک کے ساتھ بھیجیں۔ ایس او پیز کو فالو کروانے میں صرف اور صرف سکولز اکیلے سکسیسفل نہیں ہو سکتے ہیں جب تک کہ آپ سب پیرنٹس اس میں کوآپریٹ نہیں کریں گے۔ ایک بڑی افسوسناک بات جو دیکھنے میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اس پورے جو کرونا کے جو آفٹر ایفیکٹس تھے، جس کو میں کہوں گی کہ جس میں جو متاثرہ شعبہ تھا وہ سب سے زیادہ تعلیمی اداروں کا تھا، اور اس میں پرائیویٹ تعلیمی ادارے تھے، لیکن اس میں بہت سارے والدین نے صرف اور صرف چند پیسوں کی خاطر اپنے بچوں کو ان کے اسکول سے چھڑوایا۔ ان اداروں کا حق بنتا تھا کہ والدین وہاں پر فیسز پے کرتے، اور بہت سی ایسی فیملیز بھی میرے تک بہت سے تعلیمی اداروں کے سربراہان نے بتایا کہ بہت سی ایسی فیملیز بھی تھیں کہ جو ویل آف فیملیز تھیں، بہت اچھے طریقے سے وہ اپنے بچوں کی فیس پے کر سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود چند روپوں کی خاطر والدین نے اپنے بچوں کو ایک اسکول سے دوسرے اسکول میں شفٹ کیا۔ ان کا تعلیمی نقصان ہوا، وہ اپنے اساتذہ سے دور ہو گئے، وہ اپنے ادارے سے دور ہو گئے۔ تو میں پیرنٹ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ یہ روپے پیسے ہم کتنی دیر استعمال کر لیں گے؟ چند ہزار روپے جو ہیں وہ ساری زندگی تو ہم استعمال کریں گے نہیں۔ ہم ایک دن جو شادی کا ہوتا ہے اس کے ایک دن کے لیے ہزاروں روپے خرچ کر دیتے ہیں، لیکن جہاں پر تعلیم کی بات آتی ہے، جہاں پر تعلیمی ادارے کی بات آتی ہے، جہاں پر استاد کی بات آتی ہے، وہاں پر ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ پیسے کسی طرح ہم بچا لیں تو شاید ہم اس سے بہت کچھ بنا سکتے ہیں۔ تو یقین مانیے اس سے کچھ بھی نہیں بنے گا اگر آپ حقدار کو اس کا حق نہیں دیں گے، اس کے اپنے بچے کے استاد کو جو اس کا حق بنتا ہے اس سے محروم کر دیں گے، تو آپ یقین کرنے سے کچھ بھی نہیں بنے گا۔ والدین کا یہ دعویٰ ہے، یہ کہنا ہے کہ چونکہ ہمارے بچے اسکول گئے ہی نہیں تو ہم پیسے کس چیز کے دیں۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہم استعمال نہیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے ہم بل پے کر رہے ہوتے ہیں، جو فکسڈ کاسٹ ہوتی ہے وہ ہمیں پے کرنا ہوتی ہے، لیکن وہاں پر ہم آواز نہیں اٹھاتے۔ لیکن سب سے آسان ہے استاد کے خلاف آواز اٹھانا، سب سے آسان ہے اپنے تعلیمی ادارے کے خلاف بولنا، اور پھر اس میں ڈھیروں ساری ایکسکیوزز بنا لینا۔ تو میری ریکویسٹ ہے کہ اپنے تعلیمی اداروں کے ساتھ تعاون کریں، کیونکہ یہ آپ کے بچوں کے لیے بنائے گئے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ اساتذہ کرام ہیں، تعلیمی ادارے کے مالکان وہ لوگ ہیں جو آپ کے بچوں کے لیے کام کرتے ہیں۔ اور ایک اور جملہ کہا جاتا ہے کہ یہ اب جو ہے وہ بزنس بن گیا ہے، یہ کام بن گیا ہے۔ تو میری سمجھ سے یہ بات باہر ہے کہ ایک ڈاکٹر جو ہے وہ پیسے کما سکتا ہے، وہ فیس لے سکتا ہے، ایک وکیل لے سکتا ہے، تمام پروفیشنز میں لوگ فیس لے سکتے ہیں، لیکن استاد سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ بغیر کچھ لیے ہوئے وہ بچوں کی تعلیم و تربیت کرے، چونکہ اس کے گھر میں اس کی فیملیز نہیں ہیں، اس کے خاندان نہیں ہے، یا وہ خود انسان نہیں ہے۔ تو یہ سوال ہے میرا آپ سب لوگوں سے کہ کیا استاد جو ہے اگر وہ چند روپے آپ اس کو فیس کی صورت میں دیتے ہیں، جبکہ استاد کی تو خدمت کا آپ نیم البدل دے ہی نہیں سکتے ہیں، جو وہ آپ کے بچوں کے لیے دیتا ہے، جو وہ سرو کرتا ہے آپ کے بچوں کو، اور اس کے لیے آپ اس کو اتنا برا بھلا کہہ دیتے ہیں کہ وہ کیسے جو ہے وہ پیسے کما سکتا ہے، چونکہ وہ تو استاد ہے، لہٰذا وہ تو بالکل بھی اس کو فیس نہیں لینی چاہیے۔ تو ایک عجیب قسم کا کانسیپٹ ہمارے معاشرے میں پیدا ہو گیا ہے، اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ استاد ہے اگر تو اس کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور ارن کرے، اور اگر ایک اسکول پیسے لے کے آپ کو اچھی تعلیم دے رہا ہے تو وہ ان لوگوں سے وہ سب لوگوں سے بہت بہتر ہے جو آپ جو فروٹ والا جس
جس کے پاس آپ جاتے ہیں آپ اس کو پیسے دے کے آتے ہیں اور وہ پھل ٹھیک نہیں دیتا، آپ 2 نمبر خوراک لے آتے ہیں، 2 نمبر دوائیاں لے آتے ہیں، یعنی ہر چیز ہمارے معاشرے میں اصل ملتا کہاں ہے، لیکن اس کے باوجود برا ہے تو وہ استاد ہے۔ تو میں یہ کہوں گی کہ آپ کو ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کے اساتذہ کا احترام کریں، تعلیمی اداروں کا احترام کریں۔ جب ہم دل سے احترام کرنا شروع کریں گے تو یقین مانیے کہ ہمارے بچے بہت اچھے طالب علم، بہت اچھے انسان بن کر ہمارے سامنے آئیں گے۔ اپنے اداروں کے ساتھ تعاون کریں، SOPs کو فالو کرنے میں، ان کو فیسز پے کرنے میں، اور انشاءاللہ تعالی کسی صورت ابھی ادارے بند نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں، جب ہم اور آپ مل کر SOPs پر عمل کریں گے تو ادارے بند نہیں ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ تھینک یو ویری مچ۔